اگر آپ لوگ اپنے آپ کو اتنا ہی امپروو ورژن کہتے ہیں تو آپ لوگوں نے ایک مسلم کمیونٹی کے لیے کیا کیا ہے؟ فرسٹ آف آل تو میرا اعتراض یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ سیکنڈ ون آف دیکھیں، ابھی ریسنٹلی ایک انسیڈنٹ بہت بڑا گزرا ہے فلسطین کا، ٹھیک ہے۔ جی پھر سوڈان میں مسلمان ہمارے مر رہے ہیں، برما میں ہمارے ہوں مسلمان مر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی تو مطلب اگر آپ لوگ اوبیسلی آپ لوگوں کی اگر ہم ریچ دیکھیں نا ایز کمپیئر ٹو اور مسلک کے، آپ لوگوں کی ریچ بہت زیادہ ہے۔ یہ آپ ہوں لوگوں کو بھی پتہ ہی ہوگی کہ آپ لوگ جی جرمنی میں بیٹھے ہیں، یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی کسی بھی مسلک کی ریچ نہیں ہے، جی کیونکہ آپ لوگوں کی مسجد تو پاکستان میں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ ہوں مطلب زیادہ تر کیا 90+% جتنی بھی آپ کی مسجدیں ہیں وہ باہر ہیں۔ تو آپ لوگوں جی نے ایسا کیا کیا مسلمانوں کے لیے کہ جس سے ہمیں کہ ہاں واقعی انہوں نے کچھ کیا مسلمانوں کے لیے پریکٹیکلی طور پہ، نہ کہ جس طرح ہمارا شہباز شریف بھی آجل کہہ رہا ہے، وہ تو ہر اس میں ہی کہہ دیتا ہے اسٹیٹمنٹ میں کہ ہم مذمت کرتے ہیں، مذمتی طور کو چھوڑ کے آپ کچھ آن گراؤنڈ چیزیں کچھ دکھا سکتے ہیں یا کچھ اس کو اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ جی ہم نے اس ایئر میں دیکھیں یہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک مسرور بھائی نے مجھے جی کچھ ایگزامپلز دیں، لیکن وہ پرسنل ایگزامپلز ہیں۔ دیکھیں اچھائی تو آپ تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ شیعہ سب برے ہیں، شیعوں میں بھی کچھ لوگ بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے، یا جی بریلوی سب برے ہیں۔ پرسن ٹو پرسن تو کوئی بھی انسان اچھا کام کر سکتا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ مجھے جماعت احمدیہ کا بتائیں کہ آپ کی جماعت جس مشن پہ ہے، آپ کی جماعت نے مسلمانوں کے لیے پریکٹیکل کیا کیا کہ جو اور ٹھیک جماعتیں نہیں کر رہی؟ صحیح ہو گئی، آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی۔ جی ٹھیک، دیکھیں آپ کا جو سوال ہے نا وہ ایک جذباتی نوعیت کا زیادہ ہے، اور اس کے اندر آپ نا میرے خیال میں شاید چونکہ امت محمدیہ پر جو حالات ہیں اس وقت ان سے تنگ آ کر یا پریشان ہو کر آپ نے ایک سوال سوچا ہے، اور آپ اس کی روٹ کاز کو نہیں پہنچ رہے کہ وہ اس کی روٹ کاز کیا ہے۔ دیکھیں حسن بھائی، بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بیمار ہو نا اور اس کو کوئی مرض لاحق ہو تو جی آپ جی اس کو بہترین سے بہترین ڈاکٹر کے پاس لے جا سکتے ہیں، اور ڈاکٹر اگر اس کو دوائی دیتا ہے اور وہ دوائی لا کر گھر میں رکھ لے اور اس دوائی کو استعمال نہ کرے تو سر اس کو شفا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ جماعت احمدیہ کا جو کلیم ہے نا، جماعت جی احمدیہ کا کلیم یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے قائم ہوئی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ بہترین سے بہترین ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور اسے دوائی لا کر گھر میں رکھ لیں، اس کو استعمال نہ کریں تو آپ کو افاقہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی جب خدا کے نبی آتے ہیں نا، مرسلین آتے ہیں جو قوموں کو ایک ہاتھ پر جمع کرنے کے لیے آتے ہیں، جو ان کی بات کو مانتا ہے، جو ان کی بات کو سمجھتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے، جو نہیں مانتا اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ بدقسمتی ہے، یہ بہت ہی انفارچونیٹ چیز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن ایسا ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کو نا دیکھیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ، ایک منٹ سن لیجیے، میں نے دیکھیں آپ کی بات نہیں نا بڑی تسلی سے سن لیجیے، ٹھیک ہے، میری بات سن لیں۔ ٹھیک ہے یہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے نا، یہ کشمیر کا مسئلہ اور فلسطین کا مسئلہ، یہ ایک کہہ لیں کہ یہ پارٹ آف دا بگر پکچر ہے۔ یہ اس کی جو روٹ کاز ہے نا وہ ابھی سے شروع نہیں ہوئی، اس کی جو روٹ کاز ہے وہ بڑی پرانی چلتی ہوئی آ رہی، تقریباً 150 یا تقریباً 160 سالوں سے۔ مرزا صاحب کی یہ کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے براہین احمدیہ، 1880 میں شائع ہوئی تھی۔ وہ کتاب آج آپ اٹھا کر دیکھ لیں، مرزا صاحب نے اس وقت فرمایا تھا کہ یہ جو دور آنے والا ہے، جو اگلا دور ہے، جو اگلی صدی ہے، اس کے اندر مسلمان علمی طور پہ بھی، ٹیکنالوجی وائز بھی، ہر لحاظ سے دوسری قوموں سے پیچھے رہ جائیں گے۔ اور اس کے اوپر اگر ایک منٹ سن لیجئے، اس کے اوپر اگر مسلمانوں نے جہاد کے نظریے کو ناجائز طور پر استعمال کیا تو غیر مسلم فائدہ اٹھائیں گے۔ وہ کتاب آج آپ اٹھا کے دیکھ لیں، 1880 کی 1880 کی کتاب ہے وہ، اور صرف مرزا صاحب نہیں تھے اس آواز میں، مرزا صاحب کے ساتھ بڑے بڑے جو اس وقت ہندوستان کے علماء تھے، ان سب کا یہی مشورہ تھا، ایون یہ کہ مکہ اور مدینہ کے مفتیوں کا یہ مشورہ تھا، فتویٰ تھا کہ ہندوستان دارالامن ہے، دارالحرب نہیں ہے۔ تو جہاد کا خیال چھوڑ کر مرزا صاحب نے یہ فرمایا کہ جہاد کا خیال چھوڑ کر آپ اپنی نفس کی اصلاح کے اوپر توجہ دو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، ان کو تعلیم کے اوپر لگاؤ، اور یہ جو بلا وجہ کا جہاد ہے
جو کفار کو مارنے کا سلسلہ، جہادی تنظیمیں، یہ ختم کرو. لیکن ہوا یہ کہ مرزا صاحب کے اوپر سب سے پہلا یہ فتویٰ لگا کہ دیکھو جی یہ تو انگریزوں کے ایجنٹ ہیں، جہاد کو منع کرتے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ چند سال گزرے تھے، ترکی کی عثمانی حکومت ٹوٹ گئی. 1914-15 میں وہابیوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر ترکی کی عثمانی حکومت توڑی، اور وہ جو عرب جو تھا نا، جس کو ہم عریبیہ کہتے تھے، عریبیہ کی بندر بانٹ ہوئی. اور بندر بانٹ ہوئی اور کچھ حصہ برٹش مینڈیٹ میں چلا گیا، اور کچھ حصہ فرانس کے پاس آ گیا، کچھ حصہ رشیا کے پاس چلا گیا. جو لیوانٹ کا حصہ تھا وہ فرانس کے پاس چلا گیا، اور کچھ حصہ رشیا لے گیا. تو جو برٹش مینڈیٹ تھا نا، اس کے اندر پیلسٹائن تھا، اور اس کے اندر وہابی شامل تھے. سعودی عرب کا جو شریف مکہ تھا وہ شامل تھا. وہ ترکی کی عثمانی حکومت کے تابع تھا. اس نے برٹش حکومت کے ساتھ مل کر بغاوت کی، اور مرزا صاحب کو نہ، یعنی کہ زمانے کے امام کو نہ ماننے کے نتیجے میں دیکھ لیں کہ مسلمانوں نے غیروں کے ساتھ مل کر، جو دشمنان اسلام تھے، یہود و نصارہ، ان کے ساتھ مل کر ایک 400 450 500 سالہ اسلامی حکومت تھی جو آٹومن امپائر تھی، اس کو توڑا. اور اس کے بعد وہ علاقہ پورا اس کی بندر بانٹ ہو گیا وہ، اور وہ غیروں کے اس میں چلا گیا. اور پھر وہ پہلی جنگ عظیم ہوئی، اس کے اندر برطانیہ نے یہودیوں سے قرضہ لیا. وہ روتشائلڈ فیملی، بڑی مشہور فیملی، اس سے قرضہ لیا، اس کو واپس نہیں کر سکتے تھے. بالآخر برٹش پارلیمنٹ نے بیلفور ڈیکلیریشن کے تحت یہ فیصلہ کیا کہ جناب ہم قرضہ تو آپ کو واپس نہیں دے سکتے، اس لیے آپ کو نا ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اس کے بدلے ہم آپ کو فلسطین کے علاقے میں آپ کو ایک وطن آپ کو بنا کر دیں گے. اس کے اوپر مکمکاؤ ہوا، اور 1948 میں پھر وہ اسرائیل بن گیا. تو شروع سے ہی، یعنی یہ فساد ابھی کہہ لیں کہ ان کی جڑیں بوئی جا رہی تھی جب سے جماعت احمدیہ سمجھا رہی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خدا نے زمانے کا امام بھیجا ہے اس کی بات پر لبیک کہو، اس کو مانو، اس کو سمجھو. جو وہ مشورے دے رہا ہے، جو وہ وقت پر آپ کو سمجھا رہا ہے کہ اگر آپ یہ کام نہیں کرو گے تو پھر آپ کو نقصان ہوگا، بار بار تواتر کے ساتھ اس کی بات کو، اس کے مشوروں کو بالائے طاق رکھ کر مسلمانوں نے فیصلے لیے ہیں، اور ان کے اندر پھر ان کو ناکامیاں ہوئی ہیں، ان کے اندر ان کو پھر شکست ہوئی ہے. تو کیا کر سکتا ہے؟ ایک دیکھیں نبی بھی کیا کر سکتا ہے محسن بھائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا، کفار مکہ کو کتنا سمجھایا، ابو جہل کو سمجھایا، عتبہ کو سمجھایا، شیبہ کو سمجھایا، اکرمہ کو سمجھایا، ابو سفیان کو سمجھایا، حمزہ کو سمجھایا کہ بتوں کی پرستش چھوڑ دو، یہ کام نہ کرو، شرابیں نہ پیو. لیکن وہ نہیں باز آئے. تو نبی بھی کچھ نہیں کر سکتا. نبی بھی صرف، نبی کا کام ہوتا ہے بات کو پہنچا دینا. جماعت احمدیہ جو قائم ہوئی ہے نا، جو مرزا صاحب آئے، انہوں نے صرف پیغام پہنچایا کہ تم جو یہ اقدامات کر رہے ہو، یہ آگے چل کر تمہارے ہی گلے کاٹیں گے، یہ تمہاری نسلیں تباہ ہوں گی، تمہارے ملک تمہارے سے جائیں گے، تمہارے علاقے تم سے چھینے جائیں گے. لیکن بار بار کی نصیحت کے بعد، سمجھانے کے باوجود الٹا الزام لگایا گیا، مرزا صاحب کو کافر کہا گیا، مرزا صاحب کی مخالفت کی گئی، ان کو اسلام کا دشمن کہا گیا، ان کو پھر انگریز کا ایجنٹ کہا گیا. تو ہم کیا کریں؟ ہم دیکھیں، ہم جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور تھے ابو جہل کے سامنے، تو ہم بھی مجبور ہیں یار. ہم کیا کریں؟ ہماری کوئی بات سنتا ہی نہیں. اس کے باوجود جب یہود فلسطین کے علاقے میں آنے شروع ہوئے، جب وہ منصوبہ، جب وہ مطلب اس کی شروعات ہونے لگی، تو پھر بھی یعنی ہماری نسائے کو بالائے طاق رکھا مسلمانوں نے، کبابیر کے اور حیفا کے اور فلسطین کے مسلمانوں نے. اور وہ اپنی زمینیں تھوڑے سے مہنگے داموں بیچ رہے تھے. یعنی وہ یہودی آتے تھے یہاں پر اور آ کر وہ مسلمانوں سے زمینیں نا وہ تھوڑی سی مہنگے داموں خریدتے تھے. ان کو اچھے دام ملتے تھے، اچھی قیمت ملتی تھی. اس وقت یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں 1925 کے بعد کی، 1926-27 میں یہود آنے شروع ہوئے ہیں. اس وقت جو جماعت احمدیہ کے دوسرے امام تھے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب، انہوں نے ایک مضمون لکھا. اس مضمون کا نام تھا الکفر ملت واحدہ. اور اس مضمون کو لکھ کر عرب کے تمام علاقوں کے اندر بھجوایا اور مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ تم جو اپنی یہ زمینیں بیچ رہے ہو، یہودیوں کو بیچ رہے ہو، یہ کل تمہارے اوپر ہی قابض ہو جائیں گے. اور وہ مضمون بڑا مشہور ہوا، اور اس کے اوپر رد عمل بھی آئے کہ بالکل ہاں آپ نے صحیح مشورہ دیا ہے.
اور جو عرب علماء تھے انہوں نے رد عمل بھی ظاہر کیا کہ یہ بالکل، یہ جو ہندوستان سے ایک مضمون آیا ہے کہ الکفر ملت واحدہ، یہ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں اپنی زمینیں نہیں بیچنی چاہیے، لیکن اس نصیحت کو بھی نظر انداز کیا گیا۔ اس کے بعد اور بھی مضامین بھجوائے، پھر ہماری جماعت کے مندوب جاتے رہے فلسطین کے اندر، ان کو سمجھاتے رہے کہ تم اپنی زمینیں نہ بیچو، آپس میں اتحاد پیدا کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، یہ تم پر قابض ہو جائیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں محسن بھائی، کتنا آپ سمجھا سکتے ہیں؟ وہ کرتے 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 1948 آیا، اور اس کے بعد یو این او نے فلسطین کا پارٹیشن کر دیا، اور 40% جو علاقہ تھا نا وہ اسرائیل کو دیا، اور 60% فلسطین کے حق میں آیا۔ اس کے بعد بھی نا ان کے پاس بڑے مارجن تھے، اس کے بعد بھی انہوں نے جو آزادی کی تحریک تھی اس کو دہشت گردی کی تحریک کے اندر کنورٹ کر دیا۔ ایسی ایسی انہوں نے تنظیمیں بنا دی کہ وہ جو اصل جو ان کی آزادی کی تحریک تھی، جو بالکل جائز تھی، اور دنیا کے اندر فریڈم فائٹرز پیدا ہوتے ہیں، بالکل دنیا مانتی ہے اس کو۔ خود جو یو ایس اے کی تاریخ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے برٹش پارلیمنٹ کو کہا کہ اس کو کنگ کو اور کوئن کو کہا کہ گیو می ڈیتھ اور گیو می دا فریڈم، یا تو مجھے موت دو یا مجھے آزادی دو۔ تو دنیا آزادی مانگتی ہے، فلسطین کا حق تھا، لیکن اس کو اب جناب ایک فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے، وہاں پر ایک خودکش بامر گھس گیا اور اس نے جا کر پتہ نہیں 10-12 بندوں کو مار دیا۔ کبھی مال کے اندر پھٹ رہے ہیں فلسطینی، کبھی سب ویز میں پھٹ رہے ہیں۔ ہم نے ان کو سمجھایا کہ اس طریقے سے آپ کی جو آزادی کی تحریک ہے نا وہ نظر ہو جائے گی دہشت گردی کے، آپ یہ کام نہ کرو، اپنے بیچ میں جہادی پیدا نہ کرو، اور اس آزادی کی تحریک کو ایک پرامن تحریک رکھو، دنیا آپ کے ساتھ ہوگی۔ لیکن اس نصیحت کو بھی بار بار نظر انداز کیا گیا ہر موقع پر۔ پھر چودھری سرظفر اللہ خان صاحب کی جو تاریخ ہے، جو یو این او میں انہوں نے سپیچز کی ہیں، بلکہ ایک موقع تو ایسا آیا کہ فلسطین کے حق میں ووٹنگ ہونے لگی تھی اور فلسطین کو ایز اے اسٹیٹ تسلیم کیا جانے لگا تھا، لیکن امریکہ نے اپنی ویٹو پاور استعمال کر کے وہ جو تھا نا، وہ جس کو کہتے ہیں کہ ریزولوشن، وہ بلاک کروا دیا ویٹو پاور استعمال کر کے۔ اب ایک یو این او کا سسٹم ایسا ہے کہ اس کے اندر 5 جو ہے نا وہ مستقل ممبر ہیں، ان میں سے ایک بھی اگر سٹینڈ لے جائے تو وہ ریزولوشن پاس نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود چودھری سرظفر اللہ خان صاحب نے 7 گھنٹے کھڑے ہو کر فلسطین کے حق میں تقریریں کی ہیں اور یہودیوں کے منہ بند کر دیے۔ بڑے بڑے ان کے علماء، بڑے بڑے ان کے دانشور اٹھتے تھے یو این او کے اندر، اور اس کا بائبل سے کنیکشن ثابت کر رہے ہیں اس زمین کا کہ یہ تو ہماری پرانی زمین ہے، لیکن ان کے سارے دلائل ہم نے توڑے، جو انہوں نے نیریٹو بلڈنگ کی تھی وہ ساری ہم نے توڑی۔ لیکن اب جب مسلمان ہی آپس میں اب کٹے ہوئے ہیں، بٹے ہوئے ہیں، ایک تو وہ جہادی تنظیمیں بنائی، اس سے جو آزادی کی تحریکیں تھیں ان کو بڑا نقصان ہوا، اور اس کے بعد سونے پر سہاگا یہ ہے کہ مسلمان آپس میں بٹے ہوئے ہیں۔ اب جو جارڈن ہے، کون نہیں جانتا محسن بھائی، کون نہیں جانتا کہ جارڈن مغرب کا سب سے بڑا دم ہلانا والا کتا ہے۔ مغرب کے اشاروں کے بغیر وہ چلتا نہیں ہے ملک جارڈن، کس کو نہیں پتا۔ بحرین کلیتاً مغرب کے کنٹرول میں ہے، سعودی عرب کلیتاً مغرب کے کنٹرول میں ہے، یو اے کلیتاً مغرب کے کنٹرول میں ہے، اسرائیل کو تسلیم کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، عراق جو تھا نا وہ آزاد تھا، لیکن عراق کو بھی 1991 میں کچل دیا۔ کس کے ذریعے کچلا؟ سعودی عرب نے بلوایا۔ جو گلف وار ہوئی ہے اس کے اندر 37 ملک تھے اور ہمارا پاکستان بھی شامل تھا، عراق کے خلاف امریکہ کا اتحادی بن کر۔ ہم نے ان کو اس ٹائم بھی سمجھایا، جب یہ گلف وار ہوئی ہے، وہ خطبات آپ نکال لیں، اگست 1990 کے خطبات نکال لیں آپ۔ اس وقت جماعت احمدیہ کے جو چوتھے خلیفہ تھے مرزا طاہر احمد صاحب، انہوں نے ان کو مراسلے بھجوائے صدر صدام کو اور دیگر اسلامی ممالک کو کہ یہ ہمارا آپس کا مسئلہ ہے۔ اگر کویت کے اوپر عراق نے حملہ کیا ہے تو یہ ہمارا آپس کا مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اس کے اندر امریکہ اور برطانیہ کو نہ لاؤ، یہ ایک سازش ہے، ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی طاقت کچھ لی جائے گی۔ اور بیسیکلی عراق کو اسرائیل کے مقابل پر کھڑا نہ ہونے کی یہ ساری تدبیریں ہیں۔ اسرائیل نہیں چاہتا کہ عراق اس علاقے میں طاقت پکڑے، یہ اس عراق کو تباہ کرنے کی سازش ہیں ساری۔
لیکن اس سازش کو بھی کامیاب بنا دیا گیا، اور جماعت کی جو نصیحت تھی اس کے اوپر بالکل بھی کان نہیں دھرے گئے، اور عراق کو مسلمانوں نے خود تباہ کروایا، سعودی عرب نے تباہ کروایا، سارا خرچ سعودی عرب نے اس کا پے کیا۔ امریکہ جو تھا وہ اپنے اتحادی لے کر آیا، اس جنگ کا جو کرایہ تھا وہ سعودی عرب نے اور مسلمان ملکوں نے پے کیا، مسلمان مارے گئے، مسلمانوں کا پیسہ خرچ ہوا، اور وہ اپنے ہاتھ صاف کر کے چلے گئے۔ اب بتائیں ذرا اس کے اندر ہمارا کیا قصور ہے بھائی، جب کوئی ہماری بات مانتا ہی نہیں ہے ہمارے؟ اب ہم کیا صرف روڈوں پہ نکلیں، سڑکوں پہ نکل کر یہ معاملہ حل ہو جائے گا؟ کتنے لوگ نکلے ہیں امریکہ، نیو یارک اور کیلیفورنیا کی سڑکوں کے اوپر، لندن کی سڑکوں کے اوپر۔ تھوڑی سی آواز آ رہی ہے ذرا، تھوڑی سی آپ نے کافی اتنے زیادہ دیکھیں، میری بات تھوڑی سی کمپلیٹ ہونے دیں سر، میں ہمارا موقف لے لیں، پھر آپ بے شک لمبی بات آپ بھی کر لیں، ٹھیک ہے؟ آپ موقف کرنٹ موقف بتائیں آپ۔ میں آپ کو نا خلاصہ، میں سر مجھے پتا ہے کہ میں نے، محسن بھائی سن تو لیں، جی جی محسن بھائی میری عرض سن لیں نا، میری عرض تو سن لیں، میں آپ کو پوری پکچر بتا رہا ہوں۔ آپ نا ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ خدا نہ خواستہ ہم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے، میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم تو گزشتہ 1 صدی سے زائد عرصے سے مسلمانوں کو سمجھاتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ابھی بھی۔ محسن بھائی سن تو لیں یار، محسن بھائی میری بات تو سن لیں، اس طرح سے بات نہیں ہوگی نا محسن بھائی۔ میرا ورڈکٹ لے لیں، آپ نے جو ہسٹری مجھے بتائی ہے نا، اس میں آپ لوگوں کا ایڈوائس کے علاوہ کوئی کردار نہیں تھا۔ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، میری عرض سن لیں، میوٹ لگا لیں ذرا، تھوڑی سی میری مسلمان عرض پہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف اس نے ایڈوائس کرنا ہے، ٹھیک ہے، پریکٹیکلی بھی۔ سر میں نے آپ کو پریکٹیکل بھی بتایا، آپ میری سنیں گے تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی نا۔ جی ابھی آپ مجھے لگتا ہے شاید آپ نا رد کرنے پر، آپ جب میں بول رہا ہوتا ہوں نا تو آپ اپنا جواب سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کیا بولنا ہے، آپ میری سنتے نہیں بات۔ میں نے آپ کو پریکٹیکلی تو بتا رہا ہوں سر، یہ پریکٹیکلی تو ہے کہ ایک منٹ سن تو لے نا، وہ بھائی صاحب سن تو لے، میری عرض تو سن لے، سن لے نا۔ پریکٹیکلی تو بتا رہا ہوں کہ 1925 سے لے کر وہ مراسلے بھجوائے، آن گراؤنڈ مندوب بھیجے، اپنے انوائس بھیجے عرب کے علاقوں میں، یہ سارا پریکٹیکل تو ہے۔ جو یو این او کے اندر تقریریں کر رہے ہیں چودھری سر ظفر اللہ خان صاحب، وہ پریکٹیکل نہیں ہے کیا؟ اسی کو تو پریکٹیکل بولتے ہیں۔ ایک منٹ میری بات، چودھری سر ظفر اللہ خان صاحب کون تھے؟ احمدی تھے، احمدی چھوڑ دیں، پاکستان کے ریپرزینٹیٹر تھے۔ آج بھی پاکستان کے کسی اور ریپرزینٹیٹر نے آواز کیوں نہیں اٹھائی پھر فلسطین کے حق میں؟ ان کا ڈیزگنیشن کیا تھا؟ اچھا یار مجھے جب بولنے نہیں دے رہے، جب آپ نے یار جب آپ نے کراس ٹاکنگ کرنی ہے تو ایسے تو بات، آپ ٹائم لے لیں، آپ ٹائم لے لیں، میری بات سنیں، آپ ٹائم لے لیں، 20-25 منٹ لے لیں، لیکن پھر جب میں بولوں گا نا مجھے بولنے دیں آپ، ٹھیک؟ آپ مجھے قصیدہ لے لیں، آدھے گھنٹے نہیں قصیدہ، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، میں نے بھائی سے ایک سمپل سی بات کی ہے، میں نے کہا یار آج کے دن میں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، بس مجھے یہ میں وہی آپ کو میں پورا سنو گے تو بھائی صاحب سن تو لینا۔ میرے خیال میں شاید آپ نا سننا نہیں چاہتے میرے دوست، نہیں میں سننا چاہ رہا ہوں، میں نے آپ کو 20 منٹ تو دیے ہیں، آپ کی سن رہا ہوں سر۔ چل 20 منٹ تو نہیں دیے، خیر جھوٹ بول رہے ہیں آپ، جتنا بھی دیا سر آپ نے، مجھے بڑا کچھ سنا، مجھے بولنے دیں گے تو بھائی، میرے بھائی اگر بولنے، جی میں نے کہا اگر مجھے بولنے دیں گے تو پلیز مہربانی یار آپ کی تھوڑا سا ٹائم دینا ذرا، ٹھیک ہے؟ ابھی بھی اب سن لیں، آپ تو اب جاگے نا، آپ لوگ تو اب جاگے ہیں، آپ کو اب پتہ لگا کہ یہ ایشو کیا ہے۔ ہمیں تو جناب ہمیں تو تقریباً 1.5 صدی سے پتا ہے کہ یہ ایشو کیا ہے، اور 1.5 صدی سے ہم لوگ اس مسئلے کے اوپر، جب یہ مسئلہ شروع نہیں ہوا تھا ہم لوگ الرٹ ہیں، اور یہ مسئلہ شروع ہونے سے پہلے مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارے ساتھ بعد میں یہ معاملات ہوں گے، تم پریشانیوں میں جاؤ گے، اس لیے تم یہ کام نہ کرو۔ اور کیا کریں بھائی، اب ہم باس پہ چڑھ جائیں کیا؟ ایسے تو نہیں ہوتا نا، کسی کو آپ سمجھا ہی سکتے ہو، وہ بھی محسن صاحب یہ طریقہ ٹھیک ہے، محسن صاحب یہ طریقہ ٹھیک نہیں، محسن صاحب یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے سر، یہ طریقہ ٹھیک نہیں میرے بھائی، آپ اپنی باری پر بول لیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے نا، بات تو کمپلیٹ ہونے دینا، یہ کیا طریقہ ہے یار؟ دور حاضر میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا کیا کرنا چاہیے اور آپ لوگوں نے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، رک تو جائے نا، میں آپ کو پوری ایک پکچر دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب آ جائیں جی دور حاضر کے اندر، یہ تو میں نے آپ کو 1991 تک بتایا نا کہ 1991 تک آپ لوگوں کا کیا کردار ہے جو آپ لوگ الزام لگا رہے ہو، اور ہمارا کیا کردار ہے، ہم لوگ کس طریقے سے ان معاملات کو ٹیک اپ کرتے ہیں اور آپ لوگ کس طریقے سے ٹیک اپ کرتے ہو۔ دراصل جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا اس وقت پوری دنیا میں،
اس کا سب سے بڑا اس کی جو وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں اتحاد نہیں ہے۔ ان کو یہ پتا ہے کہ ہم نے ان کے بیچ میں رہ کر، ان کے دل میں رہ کر، ہم نے ان کا اگر جینوسائیڈ بھی کیا تو ان میں سے کوئی بھی ملک آواز نہیں اٹھائے گا۔ انہوں نے مسلمانوں کو پرکھ لیا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے کہ حضور نے فرمایا، یہ میرے خیال میں شاید مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ مسلمان آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے، بدکاریوں میں ملوث ہو جائیں گے، اور ان کا روب جاتا رہے گا، اور کفار ان سے ڈریں گے نہیں، اور لڑنے کی، اور یہ قرآن مجید نے فرمایا کہ آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو، فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم لڑو گے، وہ ہے نا وَلَا تَنَازَعُوا، کہ آپس میں نہ لڑو، آگے فرماتا ہے فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ورنہ تمہارا روب جاتا رہے گا۔ ابھی بھی جب یہ معاملہ ہوا ہے 7 اکتوبر 2023 کو، جب حماس نے ایک، وہ دہشت گردانہ حملہ ہے بالکل، وہ ٹھیک ہے ان کی زمین کے اوپر اسرائیل قبضہ کر رہا ہے، لیکن جو حماس نے کیا ہے اس کو کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی کمیونٹی یا کوئی بھی گروپ آف پیپل اس کو سپورٹ نہیں کرتا، خود مسلمان بھی نہیں کرتے جو حماس نے کیا۔ اس وقت جب حماس نے حملہ کیا، اس وقت ہمارے خلیفہ صاحب نے خطبے میں یہ فرمایا کہ ابھی بھی وقت ہے مسلمانوں کے پاس کہ وہ متحد ہو جائیں فلسطین کے مسئلے کے اوپر، کسی ایک جگہ پر، لاہور میں یا پھر اسلام آباد میں یا سعودی عرب میں یا پھر یو اے میں، کسی ایک مسلمان کیپٹل کے اندر، دارالحکومت کے اندر سارے مسلمان ملکوں کو اکٹھا ہونا چاہیے اور لائے عمل تیار کرنا چاہیے، تاکہ کفار کو، غیر مسلموں کو پیغام جائے کہ اگر تو تم نے فلسطین کے اوپر ظلم کیا تو ہم تمہارے خلاف اٹھیں گے۔ کوئی نصیحت کے اوپر عمل نہیں ہے جناب۔ اب آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم روڈوں پر نکلیں، سڑکوں پر نکلیں۔ آپ لوگ نکلے ہیں نا، نیو یارک کی اور کیلیفورنیا کی اور شکاگو کی سڑکوں پر آپ لوگ نکلے ہیں، لندن کی سڑکوں پہ نکلے ہیں، آپ اپنی عورتوں کو، خواتین کو، بچوں کو لے کر نکلے ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ آپ نے فلسطین کو آزاد کروا لیا یا آپ نے جینوسائیڈ رکوا لیا؟ نہیں رکوا سکے آپ لوگ۔ وہ انہوں نے سیز فائر تک نہیں کیا۔ جہاں تک آپ فورٹیلا کی بات کر رہے ہیں، آپ کو پتا تھا، اسرائیل نے پہلے سے کہا ہوا تھا کہ ہم آپ کو انٹری نہیں دیں گے۔ یہ صرف ایک پبلسٹی اسٹنٹ تھا، سب کو پتا تھا۔ وہ جو تھی نا، وہ جو سویڈن کی وہ انوائرمنٹلسٹ، وہ جو لڑکی تھی، بچی، ٹھیک ہے، اس کا نام مجھے نہیں پتا، وہ بھی تھی اس کے اندر، مجھے پتا ہے، ہم سارا خبروں کو ہم بھی واچ کر رہے ہیں۔ وہ جتنے بھی پاکستان کے وہ جو 2-4 تھے، وہ گئے ہوئے تھے فورٹیلا کے اندر، سب کو پتا تھا کہ انٹری نہیں مل رہی، اور اسرائیل نے پہلے سے اعلان کیا ہوا تھا کہ ہم لوگ انٹری نہیں دیں گے، آپ کو ریٹرن کر دیں گے۔ لیکن وہ صرف ایک پبلسٹی اسٹنٹ تھا، اور دنیا کو بتانا تھا جناب ہم تو گئے تھے۔ ان چیزوں سے میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ کوئی کنکریٹ سٹیپس نہیں ہے۔ ان چیزوں سے نہ تو جینوسائیڈ رکے گا فلسطینیوں کا، نہ تو فلسطینیوں کو واپس وہ ملک ملنا ہے، نہ تو فلسطین کے پاس وہ سیریا کے پاس گولان ہائٹس کا علاقہ آنا ہے۔ جو اسرائیل علاقے قبضے کرتے جا رہا ہے وہ علاقے واپس نہیں کرے گا۔ جو کنکریٹ سٹیپس ہیں نا، ان کے اوپر آپ کام نہیں کرتے۔ آپ لوگ احتجاج، آپ لوگوں نے اپنی اوقات احتجاج والی بنا لی ہے، بس کہ بس سڑکوں پر نکل جاؤ تو دنیا کو بتا دو جناب ہم نے آواز اٹھائی ہے۔ اس طریقے سے آواز نہیں اٹھتی۔ اگر تو آپ لوگ سنجیدہ ہو فلسطین کے مسئلے کے اندر، تو پھر آپ کو سب کو، یو شوڈ کم ٹوگیدر، سب کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہونا ہوگا، تمام مسلمان ملکوں کو، اور اکٹھا ایک آواز دینی ہوگی کہ اگر تو اب ایک بھی فلسطینی مرا تو ہم آپ کی یہ جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے، پرشین گلف بند کر دیں گے، ریڈ سی بند کر دیں گے، اور نہر سوئز بند کر دیں گے، اور یہاں سے کوئی ٹریڈ نہیں ہوگی۔ میں کہتا ہوں اگر یورپ گھٹنوں پر نہ آئے، امریکہ گھٹنوں پر نہ آئے، ان کا باپ بھی گھٹنوں پر آئے گا۔ ایک دن اگر، 1 یا 2 دن اگر ایران نے اگر وہ یہ پرشین گلف بند کر دی، سعودی عرب نے بند کر دی، اور امریکہ کے اندر تیل مہنگا ہو گیا، تو آپ دیکھیں امریکن جو رائے عامہ ہے، جو پبلک اوپینین ہے، وہ کس تیزی کے ساتھ وہ اس مسئلے کی طرف آئے گی۔ جو کنکریٹ کام کرنے والے ہیں نا، وہ آپ کرتے نہیں ہو۔ آپ لوگوں نے اپنی اوقات بنا لی ہے جناب، ہم نے احتجاج کرنا ہے، پروٹیسٹ کرنا ہے، اور سر اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، پروٹیسٹ سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کر کے دیکھ لو، آپ لوگ پچھلے تقریباً 60 70 80 سالوں سے کر رہے ہو، اس سے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، بلکہ اپنا فضیحت ہی کروائی ہے آپ لوگوں نے۔ 2 ارب ہو کر آپ کی اوقات یہ ہے کہ آپ احتجاج کرتے ہو، اور وہ صرف 80 لاکھ کے قریب یا 1 کروڑ ہیں، اور وہ آپ کو 2 ارب لوگوں کو مار رہے ہیں، اور آپ 2 ارب ہو کر
60-70-80 लाख लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये आपकी औकात है। तो इस औकात से बाहर निकल के ना, जो कंक्रीट काम है करने वाले, जो जमात आपको मशवरा दे रही है, वो ये है कि आपस में इत्तेहाद पैदा करो, कोई कुछ ना करो। अगर आपके पास असलहा नहीं है कोई मसला नहीं, लेकिन इत्तेहाद पैदा करो। इत्तेहाद जो है ना, वो एक मैसेज देता है, सामने वालों के अंदर खौफ पैदा करता है कि ये अब हमारे सामने हमारे खिलाफ इकट्ठे हो गए। ये वो काम आप लोगों ने करने नहीं है, और बस एहतजाज कर लिए और अपनी औरतों को बाहर निकाल दिया और मरवा दिया, कत्ल करवा दिया, उनके ऊपर शेलिंग करवा दी, उनके ऊपर टीयर गैस मरवा के, और दुनिया को बता दिया जी हमने फलस्तीन के लिए आवाज उठाई है। इससे कुछ नहीं होगा मेरे भाई। अब बोलें आप। जी आपकी बात कंप्लीट होगी? जी बोलें आप। अच्छा नादिर भाई, देखिए, समरी ऑफ द स्टोरी आपकी तो मैंने काफी बातें सुन ली। अब मैं 1 to 1 का तो आंसर नहीं कर सकता कि आप लोगों का मतलब कहने का मतलब ये है कि हम एडवाइस के अलावा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और हम लोग काफी अरसे से आप लोगों को एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है। हमें देखें, बेसिकली जमात अहमदिया की एडवाइस की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस्लाम वैसे भी यही बात करता है कि मुसलमान यूनिटी लेके रखें, हमें इसमें किसी जमात की कोई एडवाइस की जरूरत नहीं है। ये मुसलमानों की बदबख्ती है कि आजकल हम लोग तफरकों में पड़ गए हैं, ठीक है। जो मैं तो समझूंगा कि जिस तरह आप लोग इधर बैठ के ब्रॉड पे कि आप बुरे हो आप बुरे हो, ये तफरका ही है जिसने मुसलमानों को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। और जहां तक कि आप मुझसे बात कर रहे हैं ना, बहुत से उलमाए कराम हैं जिन्होंने आज से काफी साल पहले ये सारी चीजें हमें बता दी थी। वो आप लोगों के उलमाए कराम नहीं है, आप डॉक्टर इसरार साहब को जाके देख लें, उनको सुन लें, उन्होंने ये सारी चीजें हमें बताई नहीं है कि ये होना है, ऐसे ऐसे होना है। तो ये कोई जमात अहमदिया नहीं है कोई स्पेशल, मैं उनको कहूंगा कि सिर्फ आप लोगों ने ये खिदमात हमें दी हैं या आप लोगों की कुछ ऐसी एडवाइस हैं। ये तो एक कॉमन बंदे को भी पता है कि आप अगर प्रॉपर्टी किसी को बेच रहे हो, ठीक है, फलस्तीनियों की ये गलती है, क्यों इसराइल को प्रॉपर्टी बेची है। इसमें कोई जमात अहमदिया की को मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने कुछ ही ऐसी एडवाइस की कि उस पे वो तो किसी ने भी एडवाइस नहीं की, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात। सेकंड वन बात ये है कि जिस तरह आप हमें कह रहे हैं ना कि आप लोग जी एहतजाज से कुछ नहीं होगा, आप मुझे एक बात बताएं, एहतजाज क्या राइट नहीं है? आप कौन से मुल्क में रहते हैं? करें आप अपनी बात करें। मैं वैसे कनाडा में रहता हूँ। आप कौन से मुल्क में रहते हैं? ओ भाई, मैं कनाडा में रहता हूँ, आप अपनी बात करें। अच्छा, मैं अब आपको मेरी बताऊंगा बात एहतजाज से मसले मसाइल हल होते हैं या नहीं होते, बताऊंगा मैं आपको। आपको नहीं पता, आप पता नहीं कौन से कनाडा में रहते हैं। क्या कनाडा में राइट नहीं लोगों को रोड्स पे निकलने का? ये डेमोक्रेटिक राइट है आपका, ठीक है। क्या कनाडा पे जो रोड्स पे निकल रहे हैं उनकी आवाज को मीडिया कवर नहीं करता? आपको एक मिनट मेरी बात सुने, एक मिनट। आपकी जमात अहमदिया की मुझे आप बताएं, आपके पास तो एक चैनल नहीं है, आपकी आवाज कहां तक जाएगी? आप कहते हैं हम उल्टा घर में ही बैठ जाएं। आप हमें 2 अरब का ताना भी दे रहे हैं, ऊपर से आप हमें कह रहे हैं जी रोडों पे भी ना निकलो। क्या करें? आप दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि जी गन भी ना उठाओ, तो क्या करें आप बताएं। हो गई बात आपकी? सर नहीं हुई आपकी बात। आप मुझे मैंने ये आपकी बात सुन ली, मैं पूछ रहा हूँ हो गई है कि नहीं, हो गई है कि नहीं। हुई। मेरे कुछ क्वेश्चन है आपसे, कोई आप बात नहीं, मुझे माशाल्लाह, ये बताएं कि जमात अहमदिया ने क्या किया है, कुछ ऑफिशियल चीजें मुझे बताएं मुसलमानों के लिए, वो क्या कर रहे हैं। आप ये छोड़ दें तारीख को, हमें आपसे कोई एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है कि हम एहतजाज करें, हम कोई भी करें, हम अपना नुकसान करें। आप हमें कोई एडवाइस ना करें, हमने कोई आपसे एडवाइस भी नहीं लेनी। आप लोग जो एडवाइस हमें दे रहे हैं ना 100 साल से, जो आप मुझे कोट कर रहे हैं, ये कॉमन एडवाइस है। ये मैं किसी बुजुर्ग बंदे से भी अगर एडवाइस लूं ना, तो वो भी मुझे यही एडवाइस देगा। आपने कोई ऐसी स्पेशल एडवाइस नहीं दी हम लोगों को, या मुसलमानों को यूनिटी के लिए आपने क्या किया? चले आप मुझे ये बता दें, आपने मुसलमानों की आपने कोई फोरम क्रिएट किया मुसलमानों के लिए? ठीक है, हो गई बात आपकी? जी मेरी हो गई है। चले लगा ले, म्यूट लगा ले, ठीक है। मेरा म्यूट है सर, आप बोलें। नहीं आप लगा ले, आपने ज्यादा टाइम नहीं लेना, जितना मैंने टाइम लिया। मैंने आपके ऊपर कोई पाबंदी तो नहीं ना लगाई कि आपने 5 मिनट नहीं बोलना। आप 20 मिनट बोल रहे हैं, लेकिन बात पूरी कर लें और मुझे भी करने दें। देखिए तारीख आप मुझे ना बताएं, तारीख नहीं बता रहा। अब मेरा तरीका नहीं है, मैं इस तरह से बात नहीं करता भाई। जो लोग मुझे जानते हैं ना, मेरी बात सुन लें। जो लोग मुझे जानते हैं, आप लगता है शायद नए आए हैं, मुझे पता है कि कोई बात रिपीट करनी है या नहीं करनी। मैं इस तरीके से बात ही नहीं करता।
سر آپ سن 1905 سن سے لے اگر نہیں اب میری سن بات سنیں، آپ 1905 سے یار اب اب شروع کر ہوں لی گے نا نا. آپ نے، اب جی بات جی کر جی لی نا، اب جی جی رک تو جی جائے نا. جی آپ نے احتجاج کی بات کی ہے، دوسری آپ نے چیزیں کی ہیں، وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. محسن بھائی بات پتہ ہے کیا ہے؟ دیکھیں آپ ابھی بھی آپ جذباتی بات کر رہے ہیں. کیا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا قرآن مجید نے اس بارے میں ہماری، یار محسن بھائی دیکھیں اس طرح نہ کریں نا، میوٹ لگا لیں نا پلیز. کیا کیا یار ایک منٹ سر، ہم نے یہ دیکھنا ہے محسن بھائی کہ کیا قرآن مجید نے اس بارے میں ہماری کوئی رہنمائی کی ہے؟ حدیثوں کے اندر ان حالات کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ آپ وہ کیوں نہیں دیکھ رہے؟ میں کوئی آپ کو یا جماعت احمدیہ کوئی آپ کو اپنی طرف سے تو کچھ نہیں بتا رہی نا. جماعت احمدیہ وہ بات بتا رہی ہے جو کہ حدیثوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ہے، قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہے. ان سارے مسائل کا حل قرآن میں ہے. میں تو آپ کو قرآنی حل بتا رہا ہوں، آپ مجھے دنیاوی حل بتا رہے ہیں. آپ بتا رہے ہیں کہ ہم نے روڈوں پر نکلنا ہے، ڈیموکریسی ہے، احتجاج کرنا ہے. قرآن تو یہ حل نہیں بتا رہا نا. تو محسن بھائی ہم نے قرآن کو پکڑنا ہے. قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن جو ہے نا وہ اس کو پکڑے محسن بھائی. یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ قرآن کو چھوڑنے کے نتیجے میں ہو رہا ہے. آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ جو چابیاں قرآن نے ہمیں دی تھیں مسلمانوں کو وہ ہم نے چھوڑ دی ہیں. جو گر قرآن مجید نے ہمیں سکھائے تھے ان گروں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. ایک منٹ محسن بھائی، یار بات تو کمپلیٹ کرنے دیں. یار محسن بھائی بات تو کمپلیٹ کرنے دیں پلیز. محسن بھائی پلیز سنیں بات سنیں، قرآن کی بات کر رہا ہوں محسن بھائی. سر یہ محسن بہت بھائی لمبی مجھے بات پتا ہے آپ کو ہے. قرآن کی بات بڑی چبھے گی. محسن بھائی آپ کو، لے لینا اسی محسن بات پہ بھائی آپ کو تفصیل قرآن کی بات نہ چبھے سر گی، قرآن کی لیکن مجھے بات ہی کرنے کر دیں. رہا ہوں. نہ سر مجھے قرآن کی کرنے دیں بات ہی محسن بھائی. کروں نہیں گا آپ آپ سے. نے قرآن کی بات نہیں کی، معذرت کے ساتھ. آپ نے ابھی دنیاوی کروں گا بات نا کی، سر، آپ آپ نے ایک کوشچن پہ قرآن کی نہیں وہ بات جب کریں گے. آپ اپنی باری میں کیجیے گا نا، اپنی باری سر میں مجھ کیجیے سے گا بھول پلیز. جانی ہے پھر، آپ اتنی محسن اتنی بھائی تو باتیں سر نہیں وہ کر میں رہے. آپ کے میں ذمہ دار نہیں ہوں، اگر بھول جائے نا اپنی باری میں کرنی ہوتی ہے نا بات. محسن بھائی اپنی باری میں پلیز. جب اپنی باری تھی تو اس وقت آپ نے قرآن بیان نہیں کیا. جب میں بیان کر رہا ہوں تو مجھے ٹوک رہے ہیں بیچ میں. میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں محسن بھائی، آپ گھوڑے کھول لیں، آپ کے علماء گھوڑے کھول لیں، جب تک وہ قرآن کی طرف نہیں آئیں گے نا، قرآن کے بیان کردہ حل کی طرف نہیں آئیں گے، سولوشن کی طرف نہیں آئیں گے، ان کو دنیا کے اندر امن نہیں ملے گا، حل نہیں ملے گا. میں تو آپ کو قرآن کی طرف لے کر جا رہا ہوں. قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اے مسلمانوں آپس میں نہ لڑو، اگر تو تم لڑو گے تو تمہارا روب جاتا رہے گا، اور پھر یہ جو کفار ہیں یہ تم سے نہیں ڈریں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کہہ رہی ہیں. اور جب روب جاتا رہے گا اور پھر کفار تمہیں ماریں گے، اس وقت تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے. اس وقت پھر تمہاری اوقات صرف یہ ہوگی کہ تم نے احتجاج کرنا ہے سڑکوں پر. اور احتجاج کن کے سامنے کر رہے ہو؟ احتجاج ان کے سامنے کر رہے ہو جو تم پر ظلم کر رہے ہیں، جو نیوٹرل بھی نہیں ہے. یا تو یہ ہو نا کہ کوئی کسی نیوٹرل پارٹی کے سامنے آپ جا کر احتجاج کر رہے ہو جو آپ کو انصاف دلا دے. احتجاج جن سے ماریں کھا رہے ہو نا ان کے سامنے جا کر گھٹنے ٹیک کر ان کی سڑکوں پر بیٹھے ہو کہ یار ہمیں انصاف تو دے دو، ہمیں کیوں مار رہے ہو بھائی، ہمیں انصاف تو دے دو پلیز. انہی کے آگے جا کر نا ہاتھ پھیلا رہے ہو. آپ سمجھ ہی نہیں رہے کہ آپ کس سچویشن سے گزر رہے ہو، آپ کیا سینیریو ہے آپ کا اس وقت. ہم آپ کو وہ کنکریٹ حل بتا رہے ہیں، وہ حل بتا رہے ہیں آپ کو جو کہ قرآن نے بیان کیا، جو حدیثوں نے بیان کیا. اور وہ حل یہ ہے کہ میرے بھائی کچھ نہ کریں آپ. جو قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ اسلحے اٹھاؤ. ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا اسلحے نہ اٹھائیں تو کیا کریں. قرآن نے فرمایا کہیں پر کہ اسلحے اٹھاؤ؟ قرآن کہہ رہا ہے سب سے بڑا ہتھیار جو ہے مسلمانوں کا وہ اتحاد ہے. آپ اس کو ہتھیار مان ہی نہیں رہے. قرآن اس کو ہتھیار کہہ رہا ہے، آپ مان ہی نہیں، اس کو اہمیت ہی نہیں دے رہے. آپ کبھی آپ اپنے علماء کو کبھی آپ نے سنا ہے کہ شیعہ اور سنی علماء اکٹھے ہوئے ہوں اور وہ کہیں کہ جناب ہم اپنے اختلافات کو ختم کر کے نا، ٹھیک ہے ہمارے آپس کے اختلافات ہیں لیکن ہم ایک مجموعی فورس بناتے ہیں، اس کے اندر شیعہ بھی ہوں گے، سنی بھی ہوں گے، اور ہمارے آپس کے اختلافات ختم ہو گئے اور ہم مل کر لڑیں گے. ادھر تو جناب ایسی ایسی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جو اگر وہ شیعہ ہیں تو وہ سنیوں کو مار رہی ہیں، اور وہ سنی ہیں تو شیعوں کو مار رہی ہیں. اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اغیار کو ہو رہا ہے فائدہ. یہی تو وہ چیزیں ہیں جو آپ کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. آپ دنیا کی پالیٹکس کو جانتے ہی نہیں ہے، دنیا ورک کس طریقے سے کرتی ہے. یہ جو قوموں کے آپس کی جو تقسیمیں ہوتی ہیں نا، جو اختلافات، جو دراڑیں ہوتی ہیں، یہی تو دوسری قومیں ان کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں.
آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی. ہمارے بیچ میں بہت زیادہ دیواریں ہیں, شگاف ہیں, ہمارے بیچ میں نا بہت اسپلٹ ہیں ہم لوگ, اور وہ ہمارے آپس کی لڑائیوں سے نا بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ لوگ. ابھی ایران کی جنگ میں کیا ہوا ہے, اسرائیل اور ایران کی جو 10 روزہ جو جنگ ہوئی ہے, اس میں شیعہ اور سنی اختلاف کا فائدہ اٹھایا گیا, لیکن عام انسانوں کو سمجھ نہیں آیا. ایران کے خلاف جو ایئر اسپیس دی ہے اسرائیل کو, وہ کن ملکوں نے دی ہے پتہ ہے آپ کو؟ سب سے پہلے جارڈن نے دی ہے, دوسرے نمبر پر آذربائیجان نے دی ہے جو کہ ایک سنی اسٹیٹ ہے, تیسرے نمبر پر عراق نے دی ہے, چوتھے نمبر پر یو اے نے کہا ہے کہ آپ ہماری ایئر اسپیس استعمال کر سکتے. کیوں بھلا؟ کہ سامنے مقابل پر ایک شیعہ اسٹیٹ ہے اور ان کی ایران سے لگتی ہے. فائدہ کس کو ہوا ہے؟ فائدہ یہود و نصارہ کو ہوا ہے. یہ چیزیں اس طریقے سے کام کر رہی ہیں. ہم آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ آپس میں ٹھیک ہے, لڑو مرو کتوں کی طرح, آپس میں ایک دوسرے کو چیرو پھاڑو, جو مرضی کرو, لیکن غیروں کے سامنے ایک ہو جاؤ. یہ چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی یار. جو میں بار بار آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, اگر مثال کے طور پہ کسی گھر میں 3-4 بھائی ہیں نا, وہ آپس میں لڑیں گھر میں, لیکن جب وہ باہر جائیں نا, وہ ایک زبان ہو, ایک جان ہو, وہ ایک وجود ہو. باہر والوں کو نہ پتا ہو کہ جناب ان کی آپس میں لڑائی ہے, ورنہ وہ ایکسپلائٹ کریں گے, ایک دوسرے کے خلاف آپ کو استعمال کریں گے. انہوں نے ہمارے آپس کے بیچ کے اختلافات کو پڑھا ہے, سمجھا ہے, اس کے اوپر ان کی ریسرچ ہے, اور پھر ان کے ہمارے آپس میں گروپوں سے رابطے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے عراق سے اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں جتنے 10,000 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے امریکہ کے عراق کے ساتھ تعلقات ہیں. یہ اس طریقے سے ہیں چیزیں, صحیح ہے نا. سعودی عرب کا بارڈر ہے یمن کے ساتھ, لیکن آپس میں شدید مخالفت ہے. لیکن یمن کے ساتھ برطانیہ کے اچھے تعلقات ہیں. جو پڑوسی مسلمان ملک ہے نا, اس کے ساتھ لڑائی ہے, لیکن جو دیار غیر میں بیٹھا ہوا ایک غیر مسلم ملک ہے, اس کے ساتھ تانے بانے ہیں. تو یہ مسلمانوں کی اس وقت حالت ہے, یہ آپس میں تتر بتر ہیں. یہ پیشگوئیاں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ امام مہدی کے زمانے میں مسلمانوں کی یہ حالت ہوگی, اور اس کا حل صرف زمانے کے امام کی بیعت ہے. آپ جتنے مرضی حل تلاش کرتے رہے میرے بھائی محسن بھائی, آپ لوگ جتنے مرضی احتجاج کر لو, جتنی مرضی تنظیمیں بنا لو, آئیسس بنا لو, یار ذرا مائک میوٹ کریں, آئیسس بنا لو, القاعدہ بنا لو, طالبان بنا لو, لشکر جھنگوی بنا لو, لشکر طیبہ بنا لو, آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کا مقابلہ اگر تو آپ لوگ کر سکتے ہیں تو وہ ایک طریقہ ہے کہ زمانے کے امام کی بیعت کریں, اور جس طریقے سے وہ کہتا ہے, جس طریقے سے وہ نصائح آپ کو کرتا ہے کہ ایسے چلنا ہے, ایسے نہیں چلنا. دیکھیں نا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ الامام جنتن یقاتل من ورائہا, کہ امام ڈھال ہے, اس کے پیچھے رہ کر لڑا جائے گا, اس کی ہدایات کے مطابق آپ لڑ سکتے ہو. اگر تو آپ طاقت کے بلبوتے پر ان سے لڑنے چلے, ان قوموں سے سر آپ طاقت کے بلبوتے پر آپ مقابلے نہیں کر سکتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں ہیں, بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں. جو جماعت احمدیہ طریقہ سمجھا رہی ہے نا, بتا رہی ہے, وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا ہتھیار مسلمانوں کا اس وقت جس کو وہ پکڑ نہیں رہے, وہ ہے آپس کا اتحاد. اگر تو مسلمان ایک ہو جاتے ہیں, خدا کی قسم ان کا باپ بھی گھٹنوں پر آئے گا. کیسے نہیں آئے گا؟ لیکن ایک تو ہوتے ہو ہی نہیں پاتے. جہاں بھی جمع ہوتے ہیں وہاں پر آپس میں نیتیں اچھی لے کر جاتے ہیں, لیکن لڑ بھیڑ کر اٹھتے ہیں وہاں سے. لاہور میں اکٹھے ہوئے تھے یہ 1974 میں, یا غالباً شاید 71 میں یہ اکٹھے ہوئے تھے لاہور میں. وہاں پر شاہ فیصل بھی گیا, وہاں پر وہ قذافی بھی گیا لیبیا کا, اور بھٹو بھی تھا, سارے تھے. لیکن وہاں سے لڑ کر اٹھے. کرسی کے اوپر جو فائنل جو اتھارٹی ہوتی ہے نا کہ میں جی اعلیٰ کرسی پر بیٹھوں گا, اس کے اوپر ان کے جھگڑے ہو جاتے ہیں. ایک ہو ہی نہیں پاتے یہ, اور ان کے مقابل پر پورا مغرب ایک ہے. آپ ان کو توڑ نہیں سکتے, ان کو پھاڑ نہیں سکتے, آپ ان کے بیچ میں آپ جگہ نہیں بنا سکتے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ آپس کی جو صفیں ہیں نا, جب آپ نماز بھی پڑھو تو کندھے سے کندھے جوڑ کے کھڑے ہو, کیونکہ بیچ میں شیطان نہ آ جائے. اتنی مسلمانوں کو تاکید تھی کہ کبھی بھی اپنے بیچ میں کسی کو آپ گھسنے نہ دینا. سر ادھر ہمارے بیچ میں یہود و نصارہ گھسے ہوئے, بتا رہا ہوں میں آپ کو بار بار کہ امریکہ کے سعودی عرب سے زیادہ مضبوط تعلقات ہیں بنسبت سعودی عرب کے اور ایران کے. اور
سعودی عرب کے اور افغانستان کے. ابھی دیکھ لینا پاکستان اور افغانستان کی جنگ چل رہی ہے. کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ یورپ کی ملکوں کی آپس میں جنگ چل رہی ہے؟ وہ ٹھیک ہے انہوں نے ماضی میں جو کیا وہ کیا، لیکن اب انہوں نے عقل پکڑ لی، اب نہیں لڑتے وہ. تو بھائی جس نے عقل پکڑی ہے تو پھر وہ اس حکمت سے عقل سے فائدہ بھی اٹھا رہا ہے، لیکن مسلمان نہیں پکڑ رہے عقل. یہ یورپ کی جتنی بھی ترقی ہے نا، یہ صرف ان کے اتحاد کی وجہ سے. انہوں نے جنگیں بڑی کی ہیں، ان کی بھی تاریخ بھری پڑی ہے جنگوں سے اور لڑائی جھگڑوں سے، لیکن پھر انہوں نے بیٹھ کر فیصلے کیے کہ یار ہم نے بہت لڑ لیا، اب ہم سارے ایک ٹیبل پر آتے ہیں اور آپس میں مل کر ترقی کرتے ہیں. اور ان کا جو ایکا ہے یورپ کا، ابھی بھی ان کے بیچ میں مخاصمتیں ہیں، لیکن ان کا ایکا اسلام کے خلاف ہے. مثال کے طور پہ جو جرمنز ہیں وہ فرانسیسیوں کے شدید خلاف ہیں، اور فرانسیسی وہ برطانیہ کے گوروں کے خلاف ہیں، لیکن اسلام کے خلاف ایک زبان ہے. اور ان کی جو ترقی ہے وہ رفتہ رفتہ ہوئی ہے، وہ اتحاد کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ جو آپ کا ایئر بس جو جہاز بنتا ہے نا، اس کا انجن وہ رولز رائس کمپنی بناتی ہے برطانیہ کی، اس کے جو پر ہیں وہ فرانس بناتا ہے، کچھ پرزے نیدرلینڈز بناتا ہے، کچھ پرزے جرمنی بناتا ہے. تو انہوں نے کلیبریٹیولی ترقی کی ہے. مسلمان کیوں نہیں کر سکتے ایسے؟ کیونکہ ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ آپس میں پھٹے ہوئے کٹے ہوئے بٹے. تو تجزیہ کریں میرے بھائی، صحیح طریقے سے تجزیہ کریں. احتجاج میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، یہ خالی پیری کی باتیں ہیں، پھوکے یہ کام ہے، ان سے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ کچے قدم ہے. جو مضبوط قدم ہے نا، جو کنکریٹ قدم ہے وہ اٹھائیں، جس سے پھر غیروں کو ایک میسج آئے کہ یار اب یہ اکٹھے ہو گئے بھائی ہمارے خلاف، اب یہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور ہمیں اب دے کر ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہوگا. تو یہ کام آپ لوگ کرتے نہیں ہیں. اور جی احتجاج کرو، نیو یارک کی اور شکاگو کی اور کیلیفورنیا کی اور ہیوسٹن کی یونیورسٹیز میں کیمپسز میں آپ جاؤ، وہاں پر جا کر احتجاج کرو. وہ ڈنڈے ماریں آپ کو، آپ کی لڑکیوں کو، خواتین کو اٹھائیں، پتہ نہیں کہاں ان کے جسموں پر ہاتھ لگائیں، بعد میں پھر آپ ان پر کیسز کرو پولیس والوں پر. یہ کیوں کروا رہے ہو آپ؟ احتجاج آپ لوگوں نے کیے ہیں نا، پچھلے 3 سالوں سے آپ احتجاج کر رہے ہو نا، جب سے یہ اکتوبر 7 ہوا ہے، جب سے آپ احتجاج کر رہے ہو. کیا کروا لیا آپ نے؟ آپ لوگ جینوسائیڈ رکوا پائے؟ نہیں رکا. دنیا نے ایون یہ کہ امریکہ تک سیز فائر نہیں کروا پایا اسرائیل سے. اس کی وجہ ہے کہ پاور ہے ان کے پاس. انہوں نے اپنی قوم کو پڑھایا ہے، اپنی قوم کو انہوں نے جینیس بنایا ہے. ادھر تو جناب ہر بندہ ہی وہ پاگل بنا ہوا ہے. نہ تو تعلیم ہے، نہ کوئی شعور ہے، نہ کوئی ہنر ہے، نہ کوئی عقل ہے، نہ کوئی سینس ہے، نہ کوئی سینس آف یونٹی ہے. ہر بندہ آپس میں، وہ جو پولیٹیشنز ہیں وہ بھی آپس میں لڑ رہے ہیں، جو ایکٹرز ہیں وہ بھی آپس میں لڑ رہے ہیں، جو کرکٹرز ہیں، جو کھلاڑی ہیں وہ بھی آپس میں لڑ رہے ہیں. ہماری قوم تو لڑتے لڑتے مر گئی، مسلمان تو لڑتے لڑتے مر گئے. ہر شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے آپس میں لڑ رہے ہیں، کہیں کوئی اتحاد آپ کو نظر نہیں آئے گا. ایسے تھوڑی آپ دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہو بھائی. تو ظاہر ہے وہ جانا ہے بھائی نے، جو ان کو اصل حل بتاتا ہے نا، اس کو یہ کہتے ہیں یہ لمبی تقریریں ہیں. جو اصل کام کرنے والے نا، جو کنکریٹ کام کرنے والے ہیں، جس سے مسلمانوں کی کوئی بنیاد قائم ہوگی اس دور کے اندر، جس سے کوئی مسلمانوں کو بنیاد ملے گی، وہ کام کرنے نہیں ہے. بس یہ روڈوں پر نکل جاؤ اور تماشا بناؤ اپنا. پہلی دنیا جوتے مار رہی ہے ہمیں. وہ کہیں گے یار یہ 2 ارب ہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح ہیں، اور یہ ہم سے مار کھا کے ہمارے ہی ملکوں میں ہم سے انصاف مانگ رہے ہیں. یعنی یہ اتنے بے کس ہیں، اتنے یہ کمزور ہیں کہ یہ ہم سے لڑ کر انصاف بھی نہیں لے سکتے. وہ انصاف بھی مانگ رہے ہیں نا. دیکھیں احتجاج کی جو حالت ہے نا، وہ کمزوری کی حالت ہے. احتجاج آپ اس وقت کرتے ہو جب آپ لڑ کر اپنا حق نہیں لے سکتے، اس وقت آپ احتجاج کرتے ہو. تو آپ تو خود اپنے آپ کو کمزور ظاہر کر رہے ہو غیروں کے سامنے. کیوں نہیں آپ کو سمجھ آ رہی؟ ایک تو ماریں کھا رہے ہو، اپنا جینوسائیڈ کروا رہے ہو، نسل کشی کروا رہے ہو، اور کن سے کروا رہے ہو؟ جو 70-80 لاکھ ہیں ان سے کروا رہے ہو، اور آس پاس چاروں طرف مسلمان ملک ہیں، اور وہ مسلمانوں کے بیچ میں ہماری خواتین کی عصمت دری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی بے حرمتی کر رہے ہیں، ان کی عزت اور آبرو ریزہ ریزہ کر رہے ہیں. ہمارے معصوم بچوں کو وہ اندھا کر رہے ہیں، ان کی آنکھوں کے اندر شریں مار رہے ہیں. راتوں کو کیمپوں میں آ کر ماؤں سے بچوں کو جدا کر کے لے جاتے ہیں اسرائیلی فوجی. اور یہ ہم سب کو پتا ہے
سارے مسلمان ملکوں میں پتہ ہے، لیکن ہم کچھ نہیں کر رہے. ہم صرف کیا کر رہے ہیں؟ احتجاج. بس احتجاج. یہ بڑا سب سے آسان کام جو ہے نا، میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، سب سے آسان کام احتجاج ہے، سب سے ایزی کام ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے دوست کی آپ کو کال ہوتی ہے کہ جی وہ نا آج فلاں چوک کے اوپر احتجاج ہے. اچھا جی کس وقت احتجاج ہے؟ جی صبح 10 بجے. اوکے جی ٹھیک ہے میں پہنچ جاؤں گا. بندہ اٹھا، ناشتہ کیا، نہایا دھویا، بال شال بنائے، اوپر جناب وہ فلسطینیوں والا سکارف پہنا، ساتھ موبائل پکڑا، موبائل کی بیٹری فل چارج کر کے نکل گیا. جناب یار ذرا مائک میوٹ کریں میک صاحب، ایک منٹ بھائی، ایک منٹ ذرا مائک میوٹ کریں، ایک منٹ یار. تو سب سے ایزی کام نا احتجاج ہے. وہاں پر جا کر بس کھڑے ہو گئے، جھنڈا ایسے اٹھایا ہوا فلسطین کے، فری پیلسٹائن. یہ ایزی ترین کام ہے. جو مشکل کام ہے نا، جو پر حکمت کام ہے، جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، جو شریعت بیان کر رہی ہے، جو شریعت کا بانی جو رسول بیان کر رہا ہے، اس کی طرف کسی کو توجہ نہیں ہے، نہ تو کوئی مولوی اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے. اور وہ یہ ہے کہ سارے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے ہمیں بھی بلانا ہے، جماعت احمدیہ کو بلانا ہے، ہم بھی آنے کے لیے تیار. ہمیں کہہ دیں کہ ہم اکٹھا کر لیتے ہیں، ہم آپ کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، کوئی ہال ہم لوگ مختص کر لیتے ہیں، وہاں پر آپ سارے آ جاؤ، آؤ تو صحیح، اور ایک آواز بنو. اپنے آپس کے جو اختلافات ہیں نا، جو مذہبی اختلافات ہیں، ان کو سائڈ پہ رکھو، لیکن سیاسی طور پر ایک ہو جاؤ، پولیٹیکلی ایک ہو جاؤ. مذہبی طور پہ ٹھیک ہے وہ اختلافات رکھو اپنے، لیکن سیاسی طور پر ایک ہو جاؤ، سیاسی طور پہ. کیونکہ جو غیر تمہیں دیکھتا ہے نا، وہ یہ کر کے نہیں دیکھتا کہ تم سنی ہو اور تم شیعہ ہو، وہ تمہیں ایز اے مسلم دیکھتا ہے غیر. اس لیے غیروں کی نظر میں تو ایک بنو نا. اپنے گھر میں ٹھیک ہے اختلافات رکھو، جو کام کرنے والے وہ کرتے نہیں ہیں، باقی ہمارے کانوں کو نا کموڈ بناتے ہیں یہاں پر آ کے کہ جی جماعت نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا. بھائی جماعت کیا، اب جماعت اور کیا کر سکتی ہے؟ جب لوگوں نے نبیوں کی باتیں نہیں مانی اور وہ جہنم کے اندر گرائے گئے، تو ہم نبیوں سے بڑھ کر تھوڑی ہیں کوئی، ہم تو عام انسان ہیں، لے مین ہیں، کامن مین ہیں، ہم تو سمجھا سکتے ہیں بھائی. باقی جو الزام آپ لوگوں نے لگانا ہے وہ لگاؤ. خدا گواہ ہے، خدا اوپر بیٹھ کر دیکھ رہا ہے. خدا کو پتہ ہے ہماری جو کوششیں ہیں امت مسلمہ کے لیے، جتنے دل، جتنے سینے ہمارے تڑپتے ہیں، جتنے سینوں میں ہمارے ایک درد ہے، ایک کسک ہے مسلمانوں کا قتل عام دیکھ کر، مسلمانوں کا خون دیکھ کر. شاید آپ لوگ تو بھائی میچ لگا رہے ہو ٹک ٹاک کے اوپر، ابھی آپ چلے جاؤ پاکستان کی سڑکوں پر، گلیوں پر جناب وہ گانے چل رہے ہیں، انڈین گانے چل رہے ہیں، قوالیاں چل رہی ہیں. کوئی قوم کو ہوش ہی نہیں، کوئی فکر نہیں ہے. ہمارے اوپر الزام لگاتے ہو کہ ہم کچھ نہیں کرتے.